جن کا کتابوں میں ملنا محال ہے، اور یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ کی محبت کے موتی دنیا میں آ کر بکھیرتے ہیں تو اس انداز سے بکھیرتے ہیں کہ خلق کو خالق سے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں کی مجالس میں آ کر انسان جو سب سے پہلے چیز سیکھتا ہے وہ ادب ہے، کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب کو انسان کی تربیت میں بڑی بنیادی خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ انسان خواہ کتنا ہی کتابی علم حاصل کر لے وہ ادب اور تربیت نہیں حاصل کر سکتا۔ اس کے لیے اسے اللہ والوں کی صحبتوں میں جانا پڑتا ہے، ان کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں اور ان کا کہا ماننا پڑتا ہے، اور پھر جب یہ ادب ہاتھ آ جاتا ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ادب انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں علم بھی لا علم ہو جاتا ہے۔ ہم بھی یہ پروگرام لے کر آپ کو یہی تربیت کے انداز حضرت سے سیکھنے اور سکھانے یہاں بیٹھے ہیں کہ حضرت سے کوئی نئی باتیں سیکھیں جس سے ہم اپنی تربیتوں کو اور اپنی روحانی لائفز کو امپروو کر سکیں۔ یہ پروگرام بھی لائیو ہے، اس میں آپ کی کالز بھی لیں گے، سوشل میڈیا پہ آنے والے سوالوں کے جواب دیں گے اور خانقاہ کے سوالات کا حوالہ لیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ میں، جو کہ پہلا سیگمنٹ ہے تصوف کی دنیا، اور حضرت والا آپ سے درخواست کریں گے کہ آج آپ ہمیں روحانیت کی کون سے رموز و اسرار سمجھائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے صحبت با اولیاء کے تحت تصوف کی دنیا میں قطب الاقطاب حسن الاولیاء حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کا، اس لیے کہ میرا ایک سلسلہ روحانی وہ ہے کہ جس میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہم سلسلے کے بزرگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آج خیال ہوا کہ قطب الاقطاب حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کروں، کیونکہ 1437 ہجری میں محبوب العلماء شفیق الامہ حضرت مولانا محمد عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدوں نے مجھے وہ چاروں سلسلوں میں اجازت دی، جو ہمارے اکابر کے 4 سلسلے، آپ نے مجھے اجازت بیعت دی اور کہا کہ ان 4 سلاسل میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ ایک سلسلہ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی قدس سرہ کا، جن کے وہ خلیفہ اجل تھے، اور میرے جو پہلے پیر و مرشد حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وہ پیر بھائی بھی بنتے ہیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے مجھے تجدید خلافت کی، اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ باقی 3 اور اکابر کے سلسلوں میں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں جو کہ مجھے ملی، اور فرمایا کہ مجھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کے خلیفہ مولانا حافظ محمد طیب صاحب، ان سے مجھے اجازت ملی حضرت مدنی کے سلسلے کی، تو میں وہ آپ کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ تو گویا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی گویا کہ مجھے اجازت ہوئی۔ اور دوسرا فرمایا کہ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ، اس میں بھی مجھے اجازت ہے، کیونکہ ان کے خلیفہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اجازت دی، تو وہ اجازت میں آپ کو بھی دیتا ہوں، تو لہذا حضرت لاہوری کے سلسلے میں بھی مجھے اجازت ملی۔ اور تیسرا فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ کے سلسلے میں ان کے خلیفہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت ملی، تو میں وہ اجازت آپ کو بھی منتقل کرتا ہوں۔ تو گویا کہ میرے لیے بڑی انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میرے اکابرین کے 4 سلسلوں میں مجھے حضرت شیخ زکریا کا سلسلہ، حضرت لاہوری کا سلسلہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ کا سلسلہ، حضرت رائے پوری کا سلسلہ، یہ اکابر ہمارے اکابر کی بھی شان ہے۔ ان سلسلوں میں مجھے فقیر کو جو ہے حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی قدس سرہ نے باقاعدہ لکھ کر اجازت نامہ بھیجا، میں یہاں امریکہ میں تھا، تو 1437 میں انہوں نے جو ہے وہ مجھے لکھ کے بھیجا، جب وہ کراچی میں موجود، اپنے ہاتھ سے لکھا اور دستخط کیے، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔
تو چونکہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ اس میں مجھے اجازت ہے اور ہم اپنے سلسلے کے بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو آج مجھے خیال ہوا کہ میں قطب الاقطاب شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کروں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ عجیب شخصیت تھے، ان کے مراتب روحانیہ کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ گویا کہ وقت کے اولیاء کاملین نے اپنے مراقبات میں بھی ان کے مراتب عالیہ کو دیکھنے کی کوشش کی، کہا کہ ان تک پہنچ ہی نہیں ہو پائی، کہا کہ نگاہ اٹھاتے ہیں تو نگاہ بھی خیرہ ہو جاتی ہے۔ اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک ان کا اپنے استاد کے ساتھ عشق اور ادب، دوسرا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور ادب۔ یہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو گویا کہ حسن اولیاء بنا دیا، اور تمام وقت کے اولیاء کاملین، عارفین متقین، علماء ربانین کا مرکز بن گئے۔ اتنا اونچا مقام، اور ہر جو ہے وہ وقت کا ولی اور شیخ جب ان کا تذکرہ کرتا ہے تو اس انداز سے تذکرہ کرتا تھا جیسے ان کے ہونٹوں سے جب پھول جھڑتے ہیں۔ خاص طور پہ میں نے تو اپنے جب وہ والد نسبتی اپنے شیخ اول حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ کو دیکھا ہے کہ مولانا حسین مدنی کا نام لیتے ہیں جھومتے ہیں، اور ہونٹوں سے ایسے جیسے پھول جڑتے ہیں شہد ٹپکتا الفاظ سے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عشق و مستی اور دیوانگی پر طاری ہو جاتی تھی۔ عجیب اللہ نے حضرت مدنی کو محبوبیت عطا کر رکھی تھی۔ ان کا آبائی وطن فیصل آباد کے قریب ایک قصبہ ہے ٹانڈا، تو وہاں حداد پور ایک جگہ ہے، وہ آپ کا آبائی وطن ہے، اور آپ کے والد جو ہے سید حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور ظاہر مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کو روحانیت اور للہیت کا جو مقام حاصل تھا اس کی کوئی نظیر نہیں تھی، تو یہ جو ہے ان کے خلیفہ تھے، اور ظاہر ہے کہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ سن 1296 ہجری میں ہوئی، اور ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد ماجد سے حاصل کی، اور جب 13 سال کے ہوئے تو دارالعلوم دیوبند کے اندر داخل ہو گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر ان کے بڑے بھائی مولانا صدیق صاحب تھے، اور دوسرے ان کے استاد جو ان کو ملے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کو استاد ملے۔ مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ ہیرا ہے، بس تراش کی ضرورت ہے، بس ایسی نظر توجہ ڈالی کہ 6 سال کے عرصے میں درس نظامی کی 67 کتابیں ازبر کر لی، اور علم و معرفت کی جگہ گویا کہ وہ ایسا مرقع جو ہے وہ مجسم شخصیت بن گئے، اور جناب علم جو ان کی ایک ایک ادا سے ٹپکتا۔ تو یہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد اب چاہا کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤں، تو گنگو چلے گئے۔ گنگو چلے گئے تو گنگو حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ مجھے حلقہ بیعت میں لے لیں۔ آپ نے بیعت فرما لیا۔ چونکہ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ کی ارادہ تھا کہ میں مکہ چلا جاؤں، حرمین شریفین چلا جاؤں، تو مکہ جانا چاہتے تو آپ نے بیعت تو فرما لیا، اور فرمایا کہ ذکر و اذکار اور یہ تعلیمات تو مکہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کرو، جو آپ مکہ جا رہے ہیں لہٰذا وہ آپ کو ذکر و تلقین کریں گے، بیعت میں نے آپ کو کر دیا۔ اب وہاں سے سفر کیا، مکہ پہنچے، چنانچہ شیخ العرب علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، اپنا سارا احوال بیان کیا کہ مولانا شیخ گنگوئی سے میں بیعت ہو گیا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ذکر و اذکار آپ سے لینے ہیں میں نے، اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو حضرت نے ان کو ذکر تلقین کیا اور فرمایا کہ میرے پاس آیا کرو، اور یہاں بیٹھ کے ذکر میرے سامنے کرتے رہا کرو، میں بھلے اپنے کام میں مشغول رہوں لیکن تم میرے پاس آ کے کچھ وقت گزارا کرو، ذکر کیا کرو۔ ظاہر ہے کہ اسی دوران میں حاجی صاحب آپ پر توجہات ڈالتے تھے، اور روحانی توجہات آپ پہ پڑتی تھی، تو کچھ عرصہ آپ وہاں رہے، اور اس کے بعد ارادہ کیا کہ مدینہ طیبہ چلا جاؤں، اجازت چاہیے کہ میں مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت فرمایا کہ بہت خوشی سے۔ حضرت نے سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ رکھا اور دعائیں دی،
اور فرمایا کہ اے رب ذوالجلال میں اس کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو وہاں سے وہ مدینہ طیبہ آ گئے۔ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک عرصہ رہے۔ مدینہ طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایک تکوینی ترتیب بنا دی کہ آپ جب ہندوستان میں تھے تو طلبہ بتاتے کہ جب آپ درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، تو حج کا جب موسم آتا تو پل پل تڑپتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے پتہ نہیں عشاق خدا کیا کر رہے ہوں گے، عاشقان خدا اب مینا گئے ہوں گے، اب عرفات جا رہے ہوں گے، اب مزدلفہ کی تیاریاں ہوں گی۔ تڑپتے اور کہا رب ذوالجلال کب وہ وقت آئے گا کہ میں بھی وہاں جاؤں، میرے دل کو بھی قرار آئے، میں بھی تیرا گھر دیکھوں، تیرے حبیب کا گھر دیکھوں۔ تو ہندوستان میں یہ تڑپ سے دعا کیا کرتے تھے۔ بس وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ مدینہ طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پہنچا دیا، اور وہ 18 سال تک مدینہ طیبہ میں آپ نے درس و تدریس دیا۔ کیونکہ ہندوستان سے جب چلے تھے تو استاد نے نصیحت کی تھی، حضرت شیخ الہند نے کہا کہ پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑنا، فرمایا درس دینا پڑھاتے رہنا، بھلے 2 طالب علم ملے لیکن پڑھانا نہیں چھوڑنا۔ تو لہذا مدینہ طیبہ آ کر بھی آپ نے جو ہے وہ درس کا سلسلہ جاری رکھا، اور اللہ نے ایسی سبیل بنا دی کہ حرم مدینہ کے اندر آپ کو درس کا موقع مل گیا۔ اور مواجہ شریفہ کے سامنے آپ اس انداز سے بیٹھتے تھے کہ مواجہ شریفہ سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آپ کی طرف ہے، کیونکہ قبلہ کی طرف آپ کی کروٹ اور چہرہ آپ کی طرف مواجہ شریفہ کہلاتا ہے۔ اس انداز سے آپ کی نشست ہوتی تھی اور درس دیتے تھے۔ کتابوں میں تو لکھا ہوتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو راوی نے کہا، اس نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ یہ فرماتے تھے قال حاضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نظارہ ہوگا، فرماتے قال حاضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حدیث بیان کرتے تھے کیونکہ صاحب کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ 18 سال آپ نے درس و تدریس پا دیا اور حدیث پڑھائی۔ اور وہاں لوگوں نے دیکھا، طلبہ نے دیکھا، جب عشاء کے بعد جب سب لوگ چلے گئے، سو گئے، یا تہجد کے وقت میں جب سب سو رہے ہوتے، آپ اٹھتے اپنی داڑھی مبارک سے روزہ رسول کو جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچی قبر جو ہوتی تھی، ظاہر اب تو صورتحال اور ہے، اس وقت تو اوپن تھا، تو اپنی داڑھی مبارک سے جو ہے پوری قبر مبارک کو دیں۔ یہ عشق و مستی، یہ عقیدت کا عالم تھا کہ داڑھی سے جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کو آپ جھاڑو دے رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ مواقع تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر آپ پر پڑی، روحانیت کے مقامات وہ پائے کہ آپ جب قطب الاقطاب کے مقام کو چھو گئے اور وہ روحانیت آپ کو نصیب ہوئی۔ اور تواضع انکساری کا عالم یہ تھا، اس قدر متواضع، اس قدر تواضع کہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اور اتباع سنت، تواضع اور اتباع سنت یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ مدینہ طیبہ سے ایک مرتبہ ہندوستان آئے تو ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو ایک ہندو جنٹل مین بھی بیٹھا تھا، تو اس کو جو ہے قضاء حاجت ہوئی اور وہ ٹرین کے جو ہے وہ بیت الخلاء کی طرف گیا اور اندر جا کے واپس آ گیا، اور آ کے کہنے لگا لوگ اتنا گند مچا دیتے ہیں کہ انسان وہاں جو ہے وہ فراغت بھی نہیں کر سکتا، مطلب سب کسی نے ایسا گندا کر دیا بیت الخلاء، لہذا میں بغیر اس کے آ کے بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ نے پھر پیشاب نہیں کیا؟ کہ نہیں، کیا کرتا، گند بچا ہوا ہے۔ یہ بات کی اور بیٹھا بیچارہ۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے بھی اسی سفر میں انہوں نے سنا تو چپکے سے اٹھ گئے، اٹھ کے گئے اور جا کر جب اپنے ہاتھوں سے پورا شفاف کر دیا، سارا بیت الخلاء دھو دیا، صاف کر دیا، اور صاف کر کے واپس آ کے کہنے لگے کہ اچھا آپ گئے تو اچھا گندا تھا، لیکن ابھی تو بالکل صاف ستھرا، میں ابھی ہو کر آیا ہوں، بالکل صاف ہے، کچھ بھی نہیں۔ اچھا میں تو دیکھ رہتی ہوں، آپ دیکھیں جائیں۔ وہ گیا، صاف ستھرا، خیر اس نے اپنی فارغ ہوا، واپس آ کے کہنے لگا اچھا ہوا کسی نے صاف کر دیا، تو بہت گندا تھا۔ ادھر مولانا نظام الدین نام کے ایک عالم بیٹھے تھے، ان کو حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی پرخاش تھی، ان کے بارے میں سنی خبروں پہ چلتے ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی پرخاش تھی، آپ کے بارے میں اچھے خیالات نہیں تھے مولانا کے۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ مولانا حسین مدنی ہیں اور یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، تو انہوں نے ٹو لگائی کہ یہ باتھ روم صاف کس نے کیا ہے؟
تو پتہ چلا کہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے سارا صاف کر دیا تاکہ ہندو جنٹل مین بیچارے پیشاب کر لیں. تو وہ بڑے امپریس ہوئے، متاثر ہوئے، آگے ہاتھ جوڑ دی حضرت کہ حضرت مجھے معاف کر دیں. میں نے سنی سنائی باتوں پر آپ کے بارے میں رائے قائم کر لی، لیکن میں نہیں سمجھا تھا کہ آپ کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دے رکھا ہے، میں معافی چاہتا ہوں. فرمایا کہ نہیں بھائی، مجھے تو خبر بھی نہیں کون مجھ سے پرخاش رکھتا کون نہیں، ہم تو اس دوست کے اندر ایسے مشغول ہیں دشمنوں کی خبر ہی نہیں. تو فرمایا کہ اچھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ اتنی زحمت کیوں اٹھائی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے. تو مولانا نظام الدین صاحب کہنے لگے اچھا حضرت کی سنت کیا مطلب؟ کہا کہ آپ کو پتہ وہ حدیث میں آتا ہے ایک مشرک یا یہودی ایک شخص تھا غیر مسلم، آپ کے یہاں مہمان ٹھہرا، تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کو کھانا پیش کیا. اب اس نے کھانا کھایا، خوب کھایا. اب کھانا جو خوب کھا لیا تو ظاہر ہے کہ پیٹ میں اس کو جو وہ ہو گئی. رات کو جب لیٹا تو نیند کے اندر جو وہ پیٹ اس کا خراب ہوا اور بستر پر جو قضاء حاجت ہو گئی. صبح جب وہ اٹھا تو اس نے صورتحال دیکھی، او یہ کیا ہوا، اب میزبان کیا سوچے گا. تو وہ چپکے سے نکل گیا، اس حال میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بستر خراب چھوڑ کے نکل گیا. راستے میں اس کو یاد آیا کہ او ہو میری فلاں قیمتی چیز وہاں کونے میں رکھی رہ گئی. وہ اس چیز کو لینے کے لیے واپس آیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کو دھو رہے، اس نجاست والے بستر کو دھو رہے، صاف کر رہے. یہ دیکھ کے حیران ہو گیا، شرمندہ بھی ہوا. کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں کوئی بات ہے، آپ مہمان ہیں اور مہمان کا حق ہے کہ اس کی خدمت میزبان کے ذمے ہے، آپ پر مجھے کوئی ملال نہیں. تو اسی پر سمجھ گیا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ عام شخص نہیں، واقعی نبی ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان لیا ہے. فرمایا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم کے اکرام کے اندر نجاست صاف کی، تو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں تھا کہ میں اس سنت پہ عمل کر لیتا. میں نے بھی اسی نیت سے آج یہ سارا عمل کیا. اتباع سنت کا عالم یہ تھا. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو مقام بھی کیا عطا فرمایا، شان بھی ایسی عطا فرمائی. اور لکھا کہ روب و دبدبہ ایسا تھا کہ مولانا اعزاز علی صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ طلباء، بعض دفعہ طلباء ہوتے ہیں شورش کر رہے ہیں، شور بیچارے ہمارا یہ مطالبہ ہمارا ہوتا، ہمیں کھانا کم دے دیا جائے، مدرسوں میں ہوتا ہے بعض دفعہ. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا رعب و دبدبہ بھی دیا ہوا تھا، آپ سامنے آ جاتے تھے طلباء بالکل خاموش، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کچھ بول سکیں. فرمایا طلباء تو طلباء، آپ کے جو ہم اثر تھے وہ بھی آپ کے پاس جا کے اپنا مدعا بیان نہیں کر پاتے تھے. لکھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ یہ کئی مرتبہ اپنے کسی مقصد کے لیے آپ کے پاس گئے کو مدعا پیش کرنے، تو کئی دیر تک آپ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، ہنستے رہے، سب کچھ اصل بات کر ہی نہیں پائے. تو واپس آئے تو لوگوں نے کہا آپ نے بات کر لی. کہا کہ بھائی وہ ادھر ادھر کی گپ شپ میں، ظرافت میں، ہنسی میں ٹائم گزار دیا، لیکن اصل بات کرنے کا ہمت نہیں، کہ حضرت کے چہرے کا روب دبدبہ دیکھ کر جو ہے وہ ہمت ہی نہیں ہوئی. تو کئی دفعہ جاتے، کئی دفعہ اپنا مدعا پیش نہ کر پاتے. ایسا اللہ نے آپ کو روب دبدبہ عطا کر رکھا تھا. ان کے ساری و تواضع آپ کی انتہا کی تھی، اور شفقت محبت ہر ایک شخص کے ساتھ ملاطفت آپ کی انتہا درجے کی تھی. تو ایسے کمالات، اور فرمایا کہ یہ کمالات کیوں ملے؟ اصل استاد کی خدمت سے. کیونکہ جب مالٹا کے اندر انگریز نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا اور وہ اسیر مالٹا ہوئے، اور یہ مالٹا کا جزیرہ غالباً یہ ویسٹ انڈیز وغیرہ کے قریب ہے، وہاں 4 سال تک وہاں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی حضرت شیخ الہند نے. حضرت شیخ الہند کے جو دوسرے رفقا تھے ان میں مولانا حسین مدنی بھی تھے. تو اب ہوا یہ کہ حضرت شیخ الہند محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہ جلد پر کچھ ایسی صورتحال تھی کہ سردیوں کے اندر یا عام تھوڑے سے ٹھنڈے موسم میں آپ کو گرم پانی سے وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی. آپ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں فرماتے تھے، گرم پانی چاہیے ہوتا تھا.
اب ظاہر ہے کہ وہاں تو قید و بند کی صحبتیں ہیں، قیدی کو گرم پانی کون دے گا؟ وہاں تو جزیرے پہ ٹھنڈا پانی ہے، اس سے آپ نہائیں بھی، اسی سے وضو کرے بھائی۔ اب حضرت کو اپنے استاد کے بارے میں فکر کہ میرے استاد کو گرم پانی چاہیے اور یہاں گرم پانی کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ تو مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ پشاور کے عالم ہیں جو حضرت شیخ الہند کے اس میں سے تھے شاگردوں میں۔ مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ تہجد کے وقت میں جب وہ وضو کرواتے حضرت شیخ الہند کو، مولانا حسین مدنی جو خادم خاص بنے ہوئے تھے اپنے استاد کے، پانی گرم ہوتا تھا۔ ہم بڑے حیران کہ یہ پانی گرم کہاں سے، حسین پانی کہاں سے گرم کرتا ہے؟ یہاں انگریز نے تو پابندیاں لگا رکھی، پانی گرم کی سبیل ہی نہیں، پانی کہاں گرم کرتا ہے؟ تو مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میں ایک رات جو ہے وہ سویا، عشاء کے بعد سب سوئے ہیں، تو میں ایسے ہو گیا جیسے سو گیا۔ میں حسین مدنی کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیا کرتا ہے، یہ پانی گرم کہاں سے لاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ جب انہوں نے اطمینان کر لیا، سب لوگ سو چکے ہیں، چپکے سے مولانا حسین مدنی بیدار ہوئے، بیدار ہو کر لوٹا دیا، لوٹے میں پانی بھرا اور پانی بھر کے جو ہے ایک کونے کے اندر اس لوٹے کو جو ایک کمبل کے اندر لپیٹا اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس کے اوپر یوں کر لیا جیسے سجدے میں ہی جاتے، سجدے میں یوں اس کے اوپر، اور اپنے سینے کے ساتھ لوٹا لگایا ہوا ہے اور یوں تہجد کے وقت تک اسی حالت میں میں نے حسین احمد کو دیکھا۔ جب تہجد کا وقت ہوا، اب سر اٹھایا، لوٹے میں پانی گرم، استاد جی کو اٹھایا اور پانی گرم۔ مولانا عزیر گل فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنے سینے کی جو عشق کی آگ ہے نا، اس سے گرم کرتا پانی، یہ دنیا کی آگ کا محتاج نہیں ہے، یہ تو اپنے عشق، ایک تو عشق الہی، یہ تو استاد کا ادب، بس اس کی آگ سے تو گرم کرتا پانی۔ میں کہ یہ حسین احمد نے تو کمال کر دیا۔ تو 4 سال تک وہاں قید میں رہے اور آپ اسی حال میں جو ہے وہ پانی گرم کر کے ان کو دیتے رہے۔ اچھا ادھر یہ ہوا کہ رمضان بھی درمیان میں آیا۔ جب رمضان آیا تو حضرت شیخ الہند جی نے بتایا تراویحوں کے لیے حافظ چاہیے، حافظ ان میں کوئی تھا نہیں، حافظ تھا نہیں، اب کیا کرے، کیسے قرآن ہوگا رات میں؟ تو مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند سے فرمایا کہ حضرت آپ کی چاہت کے مطابق حافظ ہی انشاءاللہ تراویح سنائے گا، آپ دعا کر دیجئے، میں حفظ کرنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے شام تک روزانہ ایک بار حفظ کرتے تھے، رات تراویح میں سنا دیتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ استاد کی وہ جو خدمت تھی نا، اس کا ثمرہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ جناب وہ اللہ نے اس عرصے کے اندر آپ کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال فرما دی۔ یہ حضرت مدنی اس انداز سے حضرت نے جو ہے وہ اپنے استاد کی خدمت کی اور استاد کے کہنے پر جو ہے اسی انداز سے پھر زندگی گزاری ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب انگریز ہندوستان میں مسلط تھا تو انگریز کو ہندوستان سے نکالنے میں سب سے جاندار جو تحریک چلائی مسلمانوں میں مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ نے چلائی۔ آپ کی اس تحریک کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ انگریز جو ہے وہ ایک وقت میں ہندوستان چھوڑ کر چلا گیا اور یہاں کے ہندوستان کے لوگوں کو ایک آزاد ہندوستان ملا جس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، پھر آگے سارے سلسلے چلے۔ تو یہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے کمالات نصیب فرمائے تھے اور ان کے فیض و برکات آپ کی پہنچی۔ ایک مرتبہ مولانا عبدالسمیع صاحب یہ دارالعلوم دیوبند کے استاد، وہ کتاب المعجزات کا درس دے رہے تھے تو فرمایا درس دیتے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں، میں نے ایک مرتبہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی، گھر پر دعوت کی، مہمان جب آئے تو مہمان کچھ زیادہ آ گئے اور کھانا کم تھا۔ اب مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی تو آپ نے میری صورتحال دیکھی، فرمایا کیا ہوا عبدالسمیع؟ میں کہا حضرت وہ احباب زیادہ آ گئے اور کھانے کا انتظام ہے نہیں، تو میں کھانے کا اور ذرا انتظام کروں۔ فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ حضرت فرمایا کہ روٹیاں کہاں ہیں؟ روٹیوں کے اوپر کپڑا بچھایا۔ سالن کہاں ہے؟ سالن۔ آپ روٹیاں نکال کے بانٹنا شروع کی اور سالن نکال کے دینا شروع کیا۔ فرمایا کہ وہ سالن روٹی اتنی نہیں تھی سارے مہمان فارغ ہوتے، تمام کے تمام مہمان سیراب ہو گئے، پھر بھی کھانا بچا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے غزوہ خندق کے موقع پہ ظاہر ہوا تھا، اس کی نظیر وارثین انبیاء میں اللہ نے ظاہر فرمائی کرامت کی شکل میں کہ جناب کھانا تقسیم ہو رہا ہے اور کھانا پی بھی باقی۔
سبحان اللہ. اس طرح کے کمال حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ نے عطا فرمائے تھے. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ پھر آپ جو ہے یہ 1377 ہجری میں یہ آپ کا جو وصال ہوا، اور جو ہے ظاہر ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے قریب ہی قبرستان ہے، وہاں پر آپ کی جو ہے تدفین ہوئی. تو ایک دوست نے مجھے جو پچھلے دنوں جو ہے وہ فیس ٹائم کے ذریعے سے وہ قبر کی زیارت بھی کروائی، اور میں نے پھر سلام بھی کیا، فاتحہ پڑھی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اکابر امت ہے، اور ہمارے لیے شرف ہے کہ حضرت مدنی کے اس سلسلے میں بھی مجھے اجازت بیعت حاصل ہے. میں دعا گو ہوں کہ حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی برکات اور باطنی فیض مجھے نصیب ہوں، میرے ذریعے سے میرے متصلین مریدین کو بھی پہنچے. آمین ثم آمین. کمال ہے حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کالز ہیں ان کو لیتے ہیں لائن پہ. السلام علیکم. فرسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میرا نام